اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 265۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے روایت ہے، قال لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فقال رجل، ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک شخص ہے جو یہ چاہتا ہے، اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، وَنَعْلُهُ حَسَنَةٌ، اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ قال ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، جمیل ہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق جمیل ہے، اور فرمایا کہ وہ جمال کو پسند فرماتا ہے، خود بھی جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، اچھے حال کو پسند فرماتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ کبر کیا ہے؟ کبر یہ ہے، تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ اب ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا افراط و تفریط سے لوگ کام لیتے ہیں کہ ایک شخص اگر اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کا رزق حلال ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھا پہناوا پہنتا ہے، اچھے جوتے پہنتا ہے، اس کو شوق ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو، حسن کو پسند فرماتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے صاف ستھرے رہیں، اچھے حال میں رہیں۔ تو کبر کیا ہے، تکبر کیا ہے کہ حق کو ٹھکرائے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ یہ کبر ہے، یہ تکبر ہے کہ جی میں سب سے اچھا، باقی سب نیچے۔ اگر یہ نیت ہے تو یہ تکبر ہے، اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، کبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور جس کے دل میں کبر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، وہ جتنے اچھے حال میں رہے، اپنا رزق حلال ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس بات کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو اسی لیے ناظرین، اگر آپ معاشرے میں کہیں پر بھی ہوتے ہیں، کہیں پر بھی آپ کی فیلڈ ہے، تو کوشش کریں کہ تکبر آپ کے دل میں نہ ہو، لیکن اچھے حال میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو وہ یعنی اپنی عطا کو نا اپنے بندوں اور بندیوں پر جب دیکھتا ہے تو وہ راضی ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے تھے نا کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے عجیب سے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، عرض کی دیا ہے، پہناوا دیا ہے، بالکل دیا ہے، تو فرمایا کہ تم اچھا کپڑا پہنو، اچھا پہناوا پہنو، کہ اللہ رب العالمین اس کو پسند فرماتا ہے کہ اس کا دیا ہوا آپ پر نظر آنا چاہیے۔ لیکن بات وہی ہے کہ تکبر سے اپنے آپ کو دور کیجیے۔ میں تو ہمیشہ برانڈڈ کپڑے استعمال کرتا ہوں، میں تو ہمیشہ برانڈڈ جوتے استعمال کرتا ہوں، بھائی تمہارا جو ہے نا جوتا یہ تو بالکل بیکار ہے، تمہاری گھڑی بالکل بیکار ہے، تمہارے کپڑے نہیں، میرے کپڑے کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پہنتے ہیں، کوئی بھی برانڈ پہنتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رزق حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ میں اپنا اچھا پہنوں اور دوسروں کو حقیر جانوں۔ میری چیز سب سے اچھی، دوسروں کی چیز سب سے بری، برائی اس میں ہے۔ تو اس برائی کو ختم کیجیے اور صاف ستھرے رہیں،
ہو سکے تو معطر رہا کریں، اور خاص طور پر جو دینی طبقہ ہے میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، داڑھی بھی ہے اس کو بنائیں صحیح طریقے سے سنواریں، آپ کا پہناوا ایسا ہونا چاہیے، آپ کا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے کہ جب کوئی شخص قریب آئے آپ کے تو وہ دین سے قریب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صاف ستھرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، تکبر سے محفوظ فرمائے۔ آخری جملہ عرض کروں گا کہ انسان کو، مخلوق کو تکبر زیب ہی نہیں دیتا، تکبر زیب نہیں دیتا، اسے تکبیر پڑھنی چاہیے۔ تکبر زیب نہیں دیتا، اسے اللہ اللہ کرنا چاہیے، الحمدللہ پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اسے تکبیر پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف ہے، اور آیت نمبر 31 کا سیکنڈ پورشن ہے، جو کہ لاسٹ پورشن بھی ہے، آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو تو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ ہے، اور آئیے ناظرین تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار۔ ناظرین مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے فرسٹ پورشن بھی پڑھ دیا، تو لہٰذا میں اس کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب، یہ تو کل کا سبق تھا، آج کا سبق یہاں سے ہے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ علی الارائک اور نعم الثواب، اسے ہم پڑھیں گے ارائکی اور نعم الثواب، لیکن وف کی صورت میں ارائک پڑھیں گے اور نعم الثواب پڑھیں گے۔ با جو ہے وہ ساکن ہوگا، تو چونکہ حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ نعم الثواب غلط، نعم الثواب، ثواب۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ مرتفقاً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں مرتفقا پڑھا جائے گا، اور ناظرین دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف 31 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 31 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، اوپر عین ہے، رکوع کی شارٹ فارم ہے، رکوع نمبر 4 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم کل آپ کو بتا چکے ہیں کہ ذہبن، اسے جب ملا کر پڑھیں گے تو باقی نیچے دو زیر کی تنوین، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ ذہبن و یلبسون، وا ایک کلمہ، یلبسون دوسرا، ثیابن تیسرا، خضرن چوتھا، من پانچواں، سندسن چھٹا، پھر استبرقن ساتواں، متقین آٹھواں، فی نواں، ہا دسواں، علا 11واں، الارائک 12واں، نعمہ 13واں، الثواب 14واں، حسنت 15واں، مرتفقہ 16واں۔ کل یہاں 16 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، با پر دو زبر کی تنوین، اس کے بعد خا، ناظرین حرف حلقی آ رہا ہے تو یہاں تنوین پر اظہار کیا جائے گا، اخفاء یا غنہ نہیں کیا جائے گا۔ ثِيَابًا خُضْرًا، را پر دو زبر کی تنوین، اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ خُضْرًا من غلط، خُضْرًا من سندسن، من نون ساکن ہے، اس کے بعد سین حرف اخفاء ہے تو نون ساکن کو اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفاء کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ را پر دو زبر کی تنوین ہے، خضرن میں را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ خضرن من سندسن، سین کے نیچے دو زیر کی تنوین، اس کے بعد واو ہے، واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ سندسن و، اچھا سندسن میں نون ساکن، اس کے بعد دال حرف اخفاء تو نون ساکن کو اخفاء کے ساتھ پڑھا جائے گا۔
इस्तबरक़िन, यहाँ पर आप देखें बात साकिन है लेकिन आवाज़ लौटती भी महसूस होगी। रॉ पर ज़बर, रॉ को पुर करके पढ़ेंगे। क़ाफ के नीचे दो ज़ेर की तनवीन, इसे मुत्तकीईना के मीम के साथ मिलाएंगे, मीम की आवाज़ को गुन्ने के साथ अदा करेंगे। इस्तबरक़िन, मुत्तकीईना ये नहीं, इस्तबरक़िन मुत्तकीईना, क़ाफ की तनवीन को मीम के साथ मिलाकर मीम की आवाज़ को गुन्ने के साथ अदा करना है। फ़ी अलहदा, हा अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे, फ़ी हा अला। इनफिरादी तौर पर पढ़ेंगे तो लाम पर खड़ा ज़बर होगा, मिलाकर पढ़ेंगे तो लाम पर ज़बर होगा। इसे अल अराइकी की लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ़ेनी हमज़ा को हज़फ करेंगे। रॉ पर ज़बर, रॉ को पुर करके पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा, ऊपर मद की अलामत मद्दे मुत्तसिल है, मद्दे वाजिब भी कहते हैं, लाजिम भी कहते हैं। मिनिमम इसको 3 से 4 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ना लाजमी है और मैक्सिमम इसको 5 से 6 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ सकते हैं। अलल अराइकी, यहाँ रुकेंगे तो अलल अराइक। निअमा अस्सवाबु, निअमा में मीम पर ज़बर है, इसे अस्सवाबु की सा के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ़ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। सा हरफ़ शमसिया है, हरफ़ शमसिया वो हरफ़ के जिस पर अलिफ़ लाम हो लेकिन लाम को पढ़ा ना जाए। निअमा अस्सवाबु, यहाँ वक़्फ़ पढ़ेंगे तो निअमा अस्सवाब पढ़ेंगे। व हसुनत मुर्तफ़क़न, रॉ साकिन माक़बल मीम पर पेश है तो रॉ साकिन को पुर करके पढ़ा जाएगा। व हसुनत मुर्तफ़क़न, यहाँ वक़्फ़ करेंगे तो मुर्तफ़क़ा पढ़ा जाएगा। आइए नाज़रीन चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले आज का सबक हम लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं अस्मा अफ़आल हुरूफ़ उनकी निशानदही की जाएगी, तहक़ीक़ और तर्जुमा भी यस करेंगे कुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप कुरआन में पढ़ते हैं, उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं, उनकी भी निशानदही की जाएगी। व यलबसूना, सियाबन खुदरन मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुत्तकीईन फ़ीहा अलल अराइक निअमस सवाब व हसुनत मुर्तफ़क़ा। ये आयत नंबर 31 है जो यहाँ पर मुकम्मल हो रही है और रुकू नंबर 4 भी मुकम्मल हो रहा है। इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब और यहाँ पर आप देखें कि सबक हम लिख चुके हैं आज की आयत करीमा का जो सेकंड पोर्शन है, और अब हम देखते हैं कि अस्मा यहाँ पर कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम है सियाबन, दूसरा जो इसम है वो है खुदरन, तीसरा है सुंदुसिन, चौथा है इस्तबरक़िन, पांचवा है मुत्तकीईना, और इसके बाद छठा है हा ज़मीर, सातवां है अल अराइक, आठवां है सवाब और नवां है मुर्तफ़क़ा। तो कुल नाज़रीन 9 अस्मा है। तो आइए हम यहाँ लिख देते हैं वाइट बोर्ड पर। नंबर 1 सियाबन, नंबर 2 खुदरन,
نمبر 3 سندسن، نمبر 4 استبرقن، نمبر 5 متکئین، نمبر 6 ہا ضمیر، نمبر 7 الارائک، اچھا نمبر 8 الثواب، اور نمبر 9 مرتفقہ۔ ناظرین یہ 9 اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل یلبسون، اور دوسرا فعل ہے نعمہ، تیسرا فعل ہے حسنت۔ تو کل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 افعال ہیں، افعال 3 ہیں، یلبسون، نمبر 2 نعمہ، نمبر 3 حسنت۔ تین افعال ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے من، دوسرا ہے من، اور اس کے بعد تیسرا ہے ناظرین واو تو گزر چکا ہے، یہاں نمبر 1 آئے گا، تیسرا ہے فی، چوتھا علا، اور واو بھی گزر چکا ہے نمبر 1 میں، تو 4 جو ہے وہ حروف ہیں، 4 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 من، نمبر 3 فی، نمبر 4 علا۔ 9 اسما، 3 افعال، 9 اور 3 12، اور 4 حروف، تو کل ملا کر 16 کلمات ہیں، کل ملا کر 16 کلمات ہیں۔ جی اچھا جی، اس کے بعد اب آ جائیے ناظرین سب سے پہلے اسما کی جانب۔ تو پہلا جو اسم ہے وہ ناظرین ہے ثیابن۔ ثیابن ثوب کی جمع ہے، ثوب کہتے ہیں کپڑا، ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، ثیاب بہت سے کپڑے۔ خضرن، خضرن کا معنی ہے سبز، خضرن کا معنی ہوتا ہے سبز۔ اس کے بعد ہے سندس، سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، یعنی باریک ریشم، سندس باریک ریشم۔ استبرقن، ناظرین استبرق کہتے ہیں موٹا ریشم، یعنی موٹے ریشمی، ٹھیک ہے نا۔ سندس ہمارے یہاں عام طور پر جو کپڑے کا کام وغیرہ کرتے ہیں، اور جو خاص طور پر ریشم وغیرہ کا، تو ناظرین انہیں معلوم ہوتا ہے کہ سندس کون سا کپڑا ہوتا ہے۔ تو سندس باریک ریشمی اور استبرق موٹا ریشمی۔ متکئین، متکئین کا معنی کیا ہوگا؟ متکئین متکئن کی جمع ہے، مفتعلن کے وزن پر اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو تو یہ اسم فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو متکئن، متکئن کا معنی کیا ہوگا؟
ٹیک لگانے والا ایک شخص، متقین اور متقیون دو جماعتی ہیں، اس کا معنی کیا ہوگا؟ ٹیک لگانے والے بہت سے شخص۔ ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ ارائک، اریکتن کی جمع ہے، اریکہ، اریکتن یا اریکہ، اریکہ کہتے ہیں تخت کو، اور ارائک بہت سے تخت۔ اس کے بعد ثواب، ناظرین اچھا عمل کیا جائے اس کے بدلے میں جو اجر ہوتا ہے اسے ثواب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یعنی جو اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے عام طور پر اسے ثواب کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اس میں کتنا ثواب ملے گا، ہم کہتے ہیں نا عام طور پر، تو یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے مرتفقہ، مرتفقہ مفتعلہ کے وزن پر ہے، مرتفقاً مفتعلن کے وزن پر ہے، اور اس کا معنی ہوگا آرام دہ، آرام دہ جگہ، آرام کی جگہ یا آرام دہ جگہ۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین افعال کی جانب، تو پہلا فعل ہے یلبسونا، فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ پہنتے ہیں یا وہ پہنیں گے، اور یہاں معنی ہوگا فیوچر کے اعتبار سے وہ پہنیں گے۔ اس کے بعد نعمہ، نعمہ ناظرین یہ فعل مدح ہے، عربی میں وہ فعل کہ جس میں کسی کی مدح بیان کی جائے اسے فعل مدح کہتے ہیں، زیادہ ہو تو افعال مدح کہتے ہیں، جیسے نعمہ حبذا یہ افعال مدح میں سے، بئس ساء یہ افعال ذم میں سے ہے، کہ ذم کہتے ہیں کہ جس کے افعال ذم کہ جن کے ذریعے کسی کی برائی بیان کی جائے۔ حسنت فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے کیا ہی اچھا ہے یا کیا ہی اچھی ہے۔ اب آ جائیے ناظرین حروف کی جانب، واو کا معنی ہے اور، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و عن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و عن۔ اس کے بعد فی، ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میں، علا استعلاء بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین 16 کلمات ہیں، 16 کلمات میں کل 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ثواب، نمبر 2 من میں، من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا کیسے بنا کرتے ہیں، تو ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا یا لام زبر یل، با زبر وا، سین واو پیش سو، نون زبر نا، ویلبسونا، ثا زیر سی، یا الف زبر یا، با دو زبر بن، ثیابن، خا ضاد پیش خود، را میم دو زبر رم، خود رم، میم نون زیر من، سین نون پیش سن، دال پیش دو، سین واو دو زیر سیو، میو سن دو سیو، واو زبر وا، حمزہ سین زیر است، تا با زبر تب، را زبر را، قاف میم دو زیر قم، و استبرقم، میم تا پیش مت، تا زبر تا، کاف زیر کی، حمزہ یا زیر ای، نون زبر نا، متکئین، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا، عین زبر آ، لام لام زبر لل، علل، حمزہ زبر آ، را الف زبر را، حمزہ زیر ای، کاف زیر کی، علل ارائک، یہاں وقف پڑھیں گے تو ارائک پڑھیں گے، نون عین زیر نع، میم ثا زبر مس، ثا زبر ثا، واو الف زبر وا، با پیش بو، نعم الثواب، یہاں وقف پڑھیں گے تو نعم الثواب پڑھیں گے، واو زبر وا، ہا زبر ہا، سین پیش سو، نون تا زبر نت، و حسنت، میم را پیش مر، تا زبر تا، فا زبر فا، قاف دو زبر قن، مرتفقن، یہاں وقف کریں گے تو مرتفقا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مرتفقا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔
وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور یلبسون وہ پہنیں گے، ثیابن کپڑے، خضرن سبز، من سے، سندسن باریک ریشمی، وا اور استبرقن موٹے ریشمی، متکئین تکیہ لگائے ہوئے، فی میں ہا ان، علا پر، الارائکی تختوں، نعمہ کیا ہی اچھا ہے، الثواب ثواب، وا اور حسنت کیا ہی اچھی ہے، مرتفقہ آرام کی جگہ۔ ناظرین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا۔ وہ وہاں ریشم کے ہلکے اور دبیز سبز کپڑے پہنیں گے، اور وہ وہاں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، کیسا اچھا اجر ہے، اور وہ جنت کیسی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین آیت نمبر جو 29 ہے سورہ کہف کی، ہم اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم نے کئی چیزیں بیان کی۔ مثال کے طور پر فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اس سے مراد کیا ہے؟ اور پھر یہاں پر ایک بات اور فرمائی تھی کہ ہم نے ظالمین کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اور جس کے شعلوں کی چار دیواری ان کا احاطہ کرے گی۔ سرادق، جو لفظ سرادق ہے، اس پر ذرا ہم نے جو مفسرین کے اقوال ہیں، ائمہ لغت کے، ہم نے وہ پیش کیے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دوزخ کے جو سرادق ہیں یہ 4 موٹی دیواریں ہیں، ہر دیوار کی موٹائی جو ہے وہ 40 سال کی مسافت ہے۔ الامان والحفیظ، یعنی ذرا سوچئے کہ دوزخ کی آگ کی جو دیواریں ہوں گی موٹائی کتنی ہوگی، اسے سرادق کہا جاتا ہے۔ جس طرح خیمے کی کناتیں خیموں کو چاروں طرف سے محیط ہوتی ہیں نا، احاطہ کرتی ہیں، تو اسی طرح دوزخیوں کو یہ دیواریں محیط ہوں گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دوزخ سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور نہ ان دیواروں میں کوئی سوراخ ہوگا کہ جس سے وہ دوزخ کے پار دیکھ سکیں گے۔ اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد دوزخ کا دھواں ہے جو ان کو اس طرح محیط ہوگا جس طرح خیمے کی کناتیں اس کا احاطہ کر لیتی ہیں۔ الامان والحفیظ، دوزخ کی آگ کے متعلق کچھ آیات اور احادیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ فرمایا کہ اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری ہوگی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو جلا دے گا۔ وہ کیسا برا مشروب ہے، اور دوزخ کیسی بری آرام کی جگہ ہے۔ تو اس میں ناظرین المہل کا معنی کیا ہے؟ کہ المہل کا معنی ہوتا ہے کہ تیل کی تلچھٹ، یعنی ہر معدنی چیز کو بھی مہل کہتے ہیں، جیسے تانبا، سونا، چاندی، پگھلے ہوئے لوہے کے پانی کو بھی المہل کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ جو مہل ہوگا وہ پگھلا ہوا تانبا یا اس قسم کی کوئی چیز ہوگی، اور ظاہر ہے کہ یہ برداشت کے قابل نہیں ہوگی۔
اور اسی طریقے سے ناظرین قرآن مجید میں دوزخیوں کے احوال کے متعلق کچھ آیات اور بھی ہیں. تسلا نارا حامیہ تسقا من عین آنیہ، سورہ غاشیہ اور آیت نمبر 3 اور 4. وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، ان کو نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا. سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، سورہ ابراہیم اور اس کی آیت نمبر 50 ہے 50 ہے. ان کا لباس گندھک کا ہوگا اور آگ نے ان کے چہروں کو ڈھانپا ہوا ہوگا. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، سورہ مرسلات آیت نمبر 30 اور 31. فرمایا کہ چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف جو نہ سائے والا ہے اور نہ شعلے سے بچا سکتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل محل الکاف کی جو 29 نمبر آیت ہے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. جب دوزخی اس کو پینے کے لیے اپنے چہرے کی طرف لے کر جائے گا تو اس کے چہرے کی کھال جھڑ جائے گی. الامان والحفیظ، اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ و مامون فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرم پانی ان کے سروں کے اوپر سے انڈیلا جائے گا یہاں تک کہ وہ ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، حتیٰ کہ ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو کاٹ ڈالے گا، حتیٰ کہ وہ ان کے پیروں میں گھس کر پگھلا دے گا، پھر ان کو پہلے کی طرح لوٹا دیا جائے گا، اور یہ بار بار ان کے ساتھ ہوگا. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 16-17 کہ اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، وہ اس کو ایک ایک گھونٹ کر کے پیے گا، اس پیپ کو اس کے منہ کے قریب کیا جائے گا، وہ اس کو ناپسند کرے گا، اور جب وہ اس کے زیادہ قریب کیا جائے گا تو وہ اس کے منہ کو جلا دے گا، اس کے سر کی کھال گر پڑے گی، اور جب وہ اس کو پیے گا تو اس کی انتڑیاں کاٹ ڈالے گا حتیٰ کہ وہ پانی اس کی مقد سے پیچھے راستے سے نکل جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، سورہ محمد آیت نمبر 15. فرمائے کہ انہیں گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتڑیاں کاٹ ڈالے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 29 کا جو حصہ ہے. اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو جلا دے گا. وہ کیسا برا پانی ہے. اب آئیے ناظرین آیت نمبر 30 کی طرف. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ناظرین بڑی ایک طریقہ کار ہے کہ جہاں پر جنتی کا ذکر ہوگا وہاں دوزخیوں کا ذکر کیا کرتا ہے، اور جہاں پر دوزخیوں کا ذکر ان کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جنتیوں کا اور ان کے عیش و آرام کا ذکر بھی فرماتا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے یقیناً ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. جنہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے دائمی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ وہاں ریشم کے ہلکے اور دبیز سبز کپڑے پہنیں گے، اور وہاں مسندوں پر تکیے لگائے ہوں گے. کیسا اچھا اجر ہے، اور وہ جنت کیسی آرام کی جگہ ہے. ناظرین یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 30 اور 31 کا ترجمہ ہم نے آپ کو پیش کیا. انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم آئندہ عرض کریں گے اگلے پروگرام میں، اور یہ بہت ہی زبردست تفسیر ہے، اس کو ضرور سماعت کیجیے گا کہ جنت کی نعمتیں کیا ہیں اور اس کا آرام کیا ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر تعریف کے مقام پر ذکر فرمایا. اس کو انشاءاللہ عرض کریں گے، ضرور سماعت کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ سائیوال سے. جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے. مفتی صاحب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کیبل نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے کہاں سے. اچھا پتہ نہیں چل رہا. یہ آیت نمبر 31 ہے، 31 ہے، اور یہاں سے ہے وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، یہاں سے آخر تک. ٹھیک ہے سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ
متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وحسنت مرتفقا. وحسنت مرتفقا. چلیے جزاک اللہ خیر. ناظرین یہ بھی ان کی مطلب ماشاءاللہ قرآن سے محبت ہے کہ لائٹ نہیں ہے لیکن انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت میں اور اضافہ فرمائے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی تانتلہ والا سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی لیاقت پور سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن. آپ رک کیوں جاتی ہیں؟ پڑھیں. من سندس وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا. ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی لیکن تھوڑا گھبراہٹ کے ساتھ نہ پڑھیں، آرام سے پڑھیں. علی الارائک یہاں پر آپ کو رکنا چاہیے تھا. نعم الثواب یہاں پر بھی رکنا چاہیے تھا. تھوڑی سی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ پڑھنا مزید بہتر ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ گجرانوالہ. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مرتفقا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمارا جو سوشل میڈیا اس پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں www.arYQTV.tv پر. اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ اس پروگرام کا کوئی بھی پی دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.